الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ بات چل رہی تھی علم کی. علم کے لیے علماء نے بڑی قربانیاں دی ہے. اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں ایسے لوگ پسند کیے، منتخب کیے اور چنے جو اس دین کی حفاظت کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے سے دین کی حفاظت فرمائی. دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. اس لیے اس کی حفاظت کے لیے اسباب علماء کو بنایا ہے دین کی حفاظت. اللہ نے ان کے دلوں میں علم کی اتنی محبت عطا فرمائی تھی جتنی ہمیں دنیا اور مال و متاع کی محبت ہے اس سے زیادہ ان کو دین کی محبت تھی. میں نے بتلایا تھا کہ علم کے لیے علماء نے کیا کیا قربانیاں دی. اسی میں سے ایک دو قربانی حضرت عبد الرحمن ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 17 سال تک رہے ہیں. جس طرح امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے علوم کے حامل تھے، اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے حامل. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اہم کتابوں میں سے مدونہ جو کتاب ہے عبد الرحمن ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی. علم کی طلب پیدا ہوئی کب؟ شادی کے بعد. اس کا تو تصور ہمارے یہاں نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آدمی شادی کے بعد بھی پڑھنے جائے، اور وہ بھی دین کا علم جس سے دنیا نہ ملنے کے برابر ہے. لیکن بات ہے انتخاب کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کر لے اپنے دین کے لیے، وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. اپنی بیوی سے کہا دیکھو میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کب آؤں گا یہ کوئی متعین نہیں، میری واپسی کی کوئی تاریخ متعین نہیں، لیکن میں تم کو پریشان کرنا بھی نہیں چاہتا، کہ میں تم کو لٹکائے بھی نہیں رکھنا چاہتا کہ تم بغیر شوہر کے رہو، ایسا لٹکانا بھی نہیں چاہتا. لہذا مجھے اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کی اختیار دیا ہے وہ اختیار میں تمہیں دیتا ہوں. یہ بھی شریعت میں طلاق کا ایک طریقہ ہے کہ بیوی کو آپ مت دینا ورنہ سب بھاگ جائے. چائے بنا کے آنا، چائے بنا کے رکھنا، میں آتی ہوں. ایسا کر کے پورے گاؤں میں کچھ کہا طلاق دے دوں گی. لیکن اس زمانے کی عورتیں بھی اپنے شوہروں کی فرما بردار تھی. عورتیں تھی وہ کیا تھی؟ عورتیں. ہمارے یہاں عورتیں ہی نہیں، سب کچھ ہے. ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، پائلٹ ہے، اس میں سے عورت والی صفت ہی نکل گئی. جس علامہ جگر مرابادی نے کہا ہے جس علم کی تاثیر سے زنگ ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زنگ ہوتی ہے نازن، اس علم کو اہل نظر نے موت کہا ہے. اس لیے ہماری عورتیں سب کچھ ہے، زن نہیں، عورت نہیں. یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ عورت کی کیا صفت ہوتی ہے، عورت سے کیا فائدہ مل سکتا ہے. وہ جو دے فائدہ بس اتنا ہی اٹھاؤ.
اس سے آگے کے سوچنے کی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے. بہرحال پہلے زمانے کی عورتیں تھیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن میں دنیا میں کسی شوہر کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی سوائے آپ کے. اسی حال میں مجھے موت آئے گی کہ میرے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑا ہوا ہو. جب وہ اپنے گھر سے نکلے تھے, ان کی بیوی حاملہ تھی اوپر سے, کیا حالت ہوگی اس کی عورت, لیکن تیار ہے سارے مجاہدات برداشت کرنے کے لیے. 17 سال کے بعد, 17 سال ہو گئے, مدینہ منورہ میں ان کا یہ لڑکا 17 سال کا ہو گیا, ان کے جانے کے بعد پیدا ہوا. اس زمانے میں ایسی کوئی سہولتیں نہیں تھی جس طرح اس زمانے کی سہولتیں. وہ اپنی لڑکی کو جانتی ہی نہیں تھی, اتنا تو پتا تھا کہ لڑکا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس چل رہا ہے مدینہ منورہ میں, جا کر پوچھتا ہے ان کی والدہ نے کہا ہوگا کہ امام مالک کے پاس وہ ملیں گے. پوچھا عبد الرحمن ابن قاسم تم میں کون ہے؟ اس نے کہا میں. اچھا بلایا, کہا جانتے ہو مجھے؟ کہا کہ نہیں میں آپ کا بیٹا ہوں. وہ گلے مل کر اس سے بڑا محبت. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا یہ میرا بیٹا ہے, جب میں گھر سے نکلا تھا تب یہ اس کی ماں کے پیٹ میں تھا, آج یہ 17 سال کا ہے. یہ ہے قربانیاں. اسی سے امام مالک رحمۃ اللہ, اس قربانی کا یہ نتیجہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب جو ملون ہوا ہے, جو چلا ہے, وہی عبد الرحمن ابن قاسم سے چلا ہے. جس طرح حنفی مسلک امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے چلا ہے. ایک اور عالم ہے امام مندہ رحمۃ اللہ, جب اپنے گھر سے نکلے تھے ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی. 45 سال تک دنیا بھر میں علم حاصل کرتے رہے. جب اپنے گھر پر آئے ہیں اپنے شہر میں تو ان کے داڑھی کے بال سفید تھے. 65 سال کے بعد اپنے گاؤں میں تشریف لائے. یہ ہے علم کی قربانیاں. بہرحال آج الحمدللہ اتنا تو ہے کہ مدرسوں سے محبت ہے, علم سے محبت ہے, خود اگرچہ نہیں کرتے. اسی لیے کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آدمی کے دل میں سب سے پہلے خیال صدقہ کرنے کا آتا ہے تو اہل مدارس پر آتا ہے. مدرسے کے بچے کو گوشت کھلائیں گے اور یہاں ہمارا بیمار شفا یاب ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو علم سے اور اہل علم سے محبت ہے. لیکن ہم اس کے فوائد کو, ان کی قربانیوں کو, ان کی محنتوں کو ہم جانتے نہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں جوان ہونے کی جگہ, غریب پروری کی جگہ مدرسے, جس کا کوئی نہیں ہے اس کو مدرسے میں بھیج دو. اعلان کرنے والے بھی اسی طرح اعلان کرتے ہیں کہ کھانے کا ختم ہو گیا, پہننے کا ختم ہو گیا, اوڑھنے کا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی مقاصد نہیں ہے مدارس, مدرسے کے مقاصد میں سے نہیں ہے. بہرحال مجھے ادھر ادھر نہیں جانا, مجھے تو یہ سمجھانا ہے اس ہندوستان میں علم کی حفاظت کیسے ہوئی. سن 1000 ہجری میں ہندوستان میں جو فتنہ پھیلا تھا دین اکبری, جس کو دین الہی بھی وہاں پہ کہا گیا, اس کے سب باب کے لیے, اس کو کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا. سن ہجری 1100 میں اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے اندر دین کے حفاظت کے لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا. اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہا. ان کے لڑکے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے نواسے شاہ اسماعیل شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بعد شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ, اور اس کے بعد مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس دین کے محافظ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہندوستان میں بنایا.
مسلمانوں کی حکومت جب چلی گئی 1857 میں، مسلمانوں کو ساتھ ان علماء کے ساتھ جو کسی بھی طریقے سے اپنے قوم کے رہبر شمار ہوتے تھے سب کو قتل کر دیا گیا۔ صحیح رہنمائی کرنے والا، صحیح مسئلہ بتانے والا شہر در شہر نہیں، ضلع در ضلع میں لوگ ختم ہو گئے۔ اوپر سے اسلام سے ہٹانے کے لیے انگریزوں نے بڑی محنتیں شروع کی۔ عیسائی پادریوں کو باہر سے لا کر عیسائی بنانے کی فکر میں تھی۔ سب سے پہلے ایسی چیزیں وہ بیان کرتے تھے کہ شاید آج کا مسلمان اس کے سامنے بیان کی جائے تو بھی وہ اس کا جواب نہ دے سکے، ایسی چیزیں بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک انگریز پادری نے کسی مسلمان کی مجلس میں کہا، تم قرآن میں کہتے ہو کہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کہاں لکھا ہے بتاؤ؟ کسی نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ تو قرآن کا لفظ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ ذکر تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بھی ہے۔ ذکر تو مانا نصیحت، نصیحت کی چیز تو تورات بھی ہے، تو کیسے کہہ رہے ہو قرآن ہے؟ تو خاموش پورا مجمع، اس لیے کہ جانتا ہی نہیں کوئی۔ اسی میں سے چھوٹا طالب علم مدرسے کا جس کا نام دہلی کا واقعہ ہے، مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اس سے مراد قرآن ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دو لفظ استعمال کیے ہیں، انزلنا اور نزلنا۔ جہاں قرآن میں تورات کے اتارنے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، تورات کو ہم نے اتارا، انزلنا کا ایک ساتھ اترا، انزلنا کا ترجمہ ایک ساتھ جو کتاب اتری ہے اس کو انزلنا کہا جاتا ہے، اور نزلنا کا ترجمہ تدریج، بتدریج، آہستہ 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 جو اترا ہے وہ قرآن ہے، اس لیے اس کو اللہ نے قرآن کہا۔ وہ انگریز سمجھ گیا کہ اس میں کوئی ایک عالم ہے جو میری بات کو سمجھتا ہے۔ بہرحال مولانا نے سوچا کہ بڑی بڑی مناظرے ہوئے، تو اس میں سے دو علماء نے کیا، ایک مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا رشید احمد صاحب نے تو یہ دیکھ کیا، میں چند ایسے لوگوں کو تیار کروں گا جن کے دلوں میں خوف خدا، سنت کا اہتمام، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہوگا، ایسے لوگوں کو میں جمع کروں گا اور ان کو صحیح راستے پر لاؤں گا۔ کئی سال تک اللہ نے ان سے کام لیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی کی تربیت یافتہ ہے، رشید احمد صاحب گنگوئی کی۔ 11ویں سال کی عمر میں ان کے بھائی بڑے مولانا یحییٰ صاحب، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب، وہ ان کو لے آئے۔ 8 سال تک ان کی خدمت میں رہے۔ ایسی تربیت ان کی ہے، جس علاقے میں گئے ہیں پورا کا پورا علاقہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے لوگوں کے اندر علوم کی اہمیت، دین کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فکر یہ سوار تھی کہ لوگوں کے درمیان میں سے جہالت کیسے ختم ہو۔ جہالت صرف تقریروں سے ختم نہیں ہوتی ہے، جب تک صحیح علم انسان کی زندگی میں حق اور باطل کا فرق کرنے والا علم نہ ہو، خود جب تک نہیں سمجھتا تب تک وہ کسی گمراہی سے بچ نہیں سکتا۔ لہذا ادھر ادھر کی محنتوں سے ایسا مدرسہ قائم کیا جائے جس میں مسلمانوں کے بچے خود عربی زبان پڑھے، خود عربی کتابوں کو پڑھے، خود حدیث کو پڑھے، خود قرآن کو پڑھے اور خود فرق کر سکے کیا صحیح کیا غلط۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کو بنیاد بنایا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے دلوں سے اس بات کو نکالو، اگرچہ مدارس والوں کی بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن مدارس کی بنیاد اس لیے نہیں کہ غریب پروری ہو، غریب کے بچوں کو پالا جائے، نہیں،
دین کو مضبوطی کے ساتھ دنیا میں باقی رکھا جائے، اس کی محنت ہے۔ میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کے استاد کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تھا، اسی کے چند زمانے کے بعد سعودی عرب کی حکومت قائم ہوئی، آل سعود کی۔ ان کی یہاں بڑی سختی تھی، وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نشانیوں کے طور پر چلی آ رہی تھی، اس کو ختم کرنے کے ڈر پہ تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے مائے ناز عالم مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد مولانا شبیر احمد عثمانی کو بھیجا کہ آپ جاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ ان چیزوں کو نہ توڑو جو نشانیوں کے طور پر باقی ہے۔ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ، وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ نے کہا اپنے ہمارے علماء سے تم مناظرہ کرو، اگر آپ کی بات آپ جیت گئے تو میں ان چیزوں کو چھوڑ دوں گا۔ گئے، تشریف لے گئے، عربی میں تقریر کی، ان علماء سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اس کے بعد وہ چیزیں انہوں نے اس کو توڑنا بند کر دی۔ یہ کام ہے، ہم نے ان علماء کے کام کو دیکھا نہیں ہے۔ ایسے علوم کے ساتھ انہوں نے ایسی مضبوط اور ٹھوس کتابیں بھی لکھی ہیں عربی میں کہ عرب کے لوگ اس کے پڑھنے پر مجبور ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ بیداری عطا فرمائی۔ دارالعلوم دیوبند کو اس زمانے کے حالات، اللہ تعالیٰ ہی اپنے دین کا محافظ ہے، جیسے حالات پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو پیدا کر لیتے ہیں۔ جگر مراد آبادی نے ان سے کسی نے پوچھا دارالعلوم دیوبند کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تو اسکول کی تعلیم پڑھے ہوئے تھے لیکن تھے شاعر۔ اس زمانے میں 3 بڑی بڑی ادارے قائم ہوئی، ایک دارالعلوم دیوبند، ایک ندوۃ العلماء اور ایک علی گڑھ یونیورسٹی۔ تینوں اسی زمانے میں قائم ہوئی، 1-2 سال کے فرق سے۔ حالات مسلمانوں کے پریشان کن تھے، اس لیے کہ حکومت مسلمانوں کے پاس سے گئی تھی تو انگریز بھی مسلمانوں کا دشمن تھا کسی طریقے سے۔ تو انہوں نے جو کام کیا، علماء نے قسم کرسی میں حالات کے باوجود جو کام کیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ غربت اور دین کی حفاظت یہ دونوں جڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ تو ہماری مینٹالٹی ہے، ہماری سوچ ہے۔ بہرحال انہوں نے فرمایا قلب یقظہ ہے مثال دیوبند، دل جس کو دوسری زبان میں، اردو زبان میں دل ہوشمند ہے مثال دیوبند۔ دل کے تاروں کو جنہوں نے جگایا ہے، جنہوں نے وہ محبت پیدا کی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں چپراسی اور گیٹ کیپر جو ہوتا تھا وہ بھی اللہ والا ہوتا تھا۔ ہر گھنٹے کے بجانے کے ساتھ، ہر گھنٹے کے بجانے کے ساتھ وہ ذکر کی تسبیح کو پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ۔ وہ ماحول انہوں نے قائم کیا تھا۔ اسی کو جگر مرادی نے دیکھا تھا تو کہہ رہا ہے قلب یقظہ ہے مثال دیوبند۔ دیوبند کی مثال دلوں کو زندہ کرنے والی۔ خود علم حاصل کرو، خود سمجھو، خود صحیح اور غلط کا فرق سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ ندوہ کی مثال اور مثال ندوہ ہے زبان ہوشمند، بولنے کا سلیقہ، عربی میں تقریر کرنے کا سلیقہ وہاں سے ملا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی اس کی مثال آپ کو معلوم کرنی ہے۔ قلب یقظہ، جاوید کے ساتھ، جاوید اختر کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، بولنے والے تھے ایک ندوی، لیکن اس ندوی کے پیچھے جو دل ہوشمند ہے، دل دردمند ہے، وہ یاسر ندیم صاحب ہے جو دارالعلوم دیوبند کے بارے میں۔ بہرحال پھر اس کے بعد علی گڑھ کے بارے میں پوچھا۔ علی گڑھ کی مثال لے لو، ایک معزز پیڑ اس کو کہو، یعنی پیڑ کا معاملہ وہ حل کر دے گا، لیکن آخرت کا معاملہ تو تمہارا حل وہاں سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے مدارس کی اہمیت کو سمجھو، اپنے بچوں کو
کسی بھی معاشرے میں اگر اس معاشرتی بیماریوں کو ختم کرنا ہے تو تمہیں علم چاہیے. بغیر علم کے کسی بھی معاشرتی فتنوں سے بچنا ناممکن ہے. بغیر علم کے فتنوں کا سدباب کرنے کی کوشش کرنا اس کی مثال ایسی ہے جیسے درخت کے پتوں کے اوپر پانی ڈالنا. اس کی جڑ میں پانی نہیں ڈالتا ہے، پر درختوں کے پتوں کے اوپر تو پانی ڈالتا ہے، جڑ میں نہیں ڈالتا. وہ کتنا ہی پانی ڈال دے ان پتوں پر، لیکن اس کی جڑ اگر سوکھ گئی یہ پتوں کو بھی سکھا دے گی. بالکل اس کی مثال ہے علم کی. اگر ہم نے اپنے بچوں کو وہ علم نہیں سکھائے تو یہ رفتہ رفتہ آج ہمارے یہاں ایسے علماء کی ضرورت ہے جو بیدار ہو، جن کا دل روشن ہو. اگر وہ علماء عوام کے طرز پر زندگی گزارے تو اسے ہدایت نہیں پھیلی جاتی. اس لیے اپنے یہاں ایسے علماء کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایک عامی آدمی منگنی کے بعد اگر اپنی بیوی سے بات کرنا شروع کر لیتا ہے اور ایک عالم بھی اگر شروع کر لیتا ہے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ دین دردمند نہیں. اس لیے اپنے معاشرے میں ایسے علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے جو خدا کے خوف کو پیدا کرے، دلوں میں خدا کے خوف کو پیدا کرے. اپنی زندگی کا ہر موڑ اس کا دینی ہو، ایسے علماء کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارے یہاں سے وہ خوف اور وہ چیزیں ایسی ختم ہوگی جس کا تصور نہیں کر سکتے. اس لیے میرے محترم دوستو، جن جن لوگوں نے، جن جن قوموں کے لوگوں نے، آپ جا کر ان سے معلوم کرے کہ وہاں دینداری کیسے وجود میں آئی، جب انہوں نے اپنے بچوں کو دینی علوم سکھائے ہیں، ایک نسل کے بعد دوسری نسل وہ صحیح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں علماء کو پیدا کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک آدمی بھی اس کے اندر دردمند ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس میں ایک پیدا کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یبعث لهذه الامة على كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ہر 100 سال کے اندر ایک ایسا اللہ رب العزت عالم، دینی بیداری رکھنے والا مجدد پیدا کرتا ہے جو اس امت کی رہبری کرتا ہے اور اس کے اندر سے برائیوں کو، بدعات کو، رسومات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر 100 سال 100 سال یعنی 4 نسلیں. ہر 25 سال میں ایک نسل بدلتی ہے. ہر 25 سال کے اندر ایک بچے کی ایک دوسری نسل کی شادی شروع ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں تو شاید بڑھ جائے 35 سال میں، ورنہ قانوناً ہر زمانے میں 100 سال میں 4 نسلیں بدلتی ہیں. اگر ان 4 نسلوں کے اندر مسلسل بے دینی رہی، سمجھ لو وہ بے دینی کے ساتھ ہی زندگی گزر. اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے علاقے میں ایک دنیا کا علم ہے، ایک دین کا علم. دنیا کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے ذریعے سے نہیں سکھایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں سے مقابلہ کروایا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز کا علم سکھا دیا. کل شیء، ہر چیز کا علم سکھایا، لیکن کیسے؟ اخلص، سوچ دماغ میں ہی ڈال دیا. اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں. تو دنیا کے علوم عقل پر موقوف ہے اور دین کا علوم وحی پر موقوف ہے. تم اپنی عقل سے اپنی زندگیوں کے اندر اگر دینداری لانا چاہو گے کسی حال میں ممکن نہیں. کتنا ہی دنیا کے علوم اور دماغ اور عقل کے علوم کو اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں لے آؤ، وہ ٹھیک ہے تمہاری ضرورتوں کی چیزیں ہیں، اب ضرور کیجئے، لیکن اس سے دینداری دنیا میں پیدا ہو جائے ہمارے محلوں اور گھروں میں، یہ ناممکن ہے. اس کے لیے تمہیں وحی کا علم چاہیے اور چاہیے. اس لیے اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں ایسے علماء کو پیدا کرو، اپنے بچوں کو پڑھانے کی فکر کرو، علوم حاصل کرنے کی فکر کرو، تو یہ ہمارے گھروں میں سے معاشرتی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے بغیر ناممکن ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا